أشهد أن محمدا رسول الله. سکوت ڈھاکہ، ذمہ دار کون؟ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے GHQ میں اپنے الوداعی خطاب میں کہا تھا کہ سکوت ڈھاکہ ہماری عسکری شکست نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی شکست تھی جو سیاستدانوں میں کشیدگی اور مخالفت کی وجہ سے ہوئی۔ ہماری رائے میں پاکستان کے ایک بازو کا صرف 24 سال کی قلیل مدت میں ٹوٹ کر الگ ہو جانا بالعموم تو ساری قوم کی اجتماعی غلطیوں بلکہ اجتماعی گناہوں کا نتیجہ تھا، کیونکہ کسی نے بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور نہ ہی کسی کی بھی طرف سے پاکستان کی بقا، سلامتی اور استحکام کے حوالے سے کوئی بھی قابل ستائش بلکہ قابل قبول اقدام کیے گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس کو جتنا اختیار اور قوت حاصل تھی اتنا ہی وہ قصوروار تھا۔ بلا شبہ عوام کے پاس اجتماعی قوت ہوتی ہے، لیکن اس قوت کو بھی با اختیار اور طاقتور حلقے اکثر و بیشتر اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گویا قوت عوام کی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، مقاصد کسی اور کے پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا عوام کا زیادہ سے زیادہ قصور یہ گردانا جا سکتا ہے کہ ان میں شعور اور علم کی کمی ہے اور اپنے معاملات اور مفادات کا صحیح ادراک ہی نہیں ہے۔ اشرافیہ کہہ لیجئے یا لیڈر کہہ لیں، کسی نہ کسی صورت میں عوام ان کی رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ پاکستان میں در حقیقت مغرب اور امریکہ سے درآمد شدہ سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوری طرز حکومت کا چلچلاؤ ہے۔ ہم نے چلچلاؤ کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کیونکہ انتہائی استحصالی سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی پروڈکٹ مغربی جمہوریت کو بھی بدترین انداز سے ہم نے خود پر نافذ کیا ہوا ہے۔ گویا ستیاناس کا سوا ستیاناس کر دیا ہے۔ پہلے 9 سال ہم آئین ہی نہ بنا سکے۔ 1956 تک پاکستان ایک بلا آئین ریاست تھی۔ 23 مارچ 1956 کو پہلا آئین بنا، مگر 2.5 سال کی عمر میں چل بسا اور یہ کلی بن کھلے مرجھا گئی۔ ایک فوجی آمر نے اسے اپنے بھاری بوٹوں کے تلے روند ڈالا۔ پھر 1962 میں ایک ذاتی آئین بنا لیا، لیکن پھر جب 1969 میں ایوب خان راہیے عدم اقتدار ہوئے تو اپنے بنائے ہوئے آئین کو بھی زمین بوس کر کے اقتدار اسپیکر قومی اسمبلی کو منتقل کرنے کی بجائے اپنے آرمی چیف کو منتقل کر دیا۔ اب پاکستان ایک ایسے تازہ دم جرنیل کے حوالے تھا جس کے ہوش و حواس بھی سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ڈھلنا شروع ہو جاتے تھے، اور جوں رات کی تاریکیاں گہری ہوتی جاتی تھیں اور تھکے ماندے عوام نیند کی آغوش میں سکون حاصل کرنے لگتے، تب ایوان صدر جاگ اٹھتا بلکہ جگمگانے لگتا۔ اس کے آگے کچھ عرض کرنے سے ہمارے پر جلتے ہیں، لہٰذا واپس ایوبی دور کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے پاکستان کے مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے پاکستان کو ایک مضبوط اقتصادی ریاست بنا دیا تھا۔ بھارت کیا چین اور شمالی کوریا جیسے ملک بھی پاکستان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن جو کردار ایوب خان نے پاکستان کے حوالے سے ادا کیا تھا، ہمیں اس کی مماثلت تاریخ ہند میں مغلوں کے بانی ثانی اکبر اعظم سے نظر آتی ہے۔ اکبر کو مورخین بیک وقت مغلوں کا عظیم ترین مضبوط ترین حکمران مانتے ہیں، اور اسی طرح اکبر اعظم کو مغلوں کے زوال کی بنیاد رکھنے والا بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ایوب خان کو بھی پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بہترین حکمران قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دلیل بھی اچھی خاصی وزنی ہے کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا آغاز بھی ایوب خان کی حکمرانی سے ہوا۔ جب 1971 کی جنگ ہوئی جس کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی صورت میں نکلا، تو یحییٰ خان ایک فوجی آمر اور ایوب خان کے جانشین کی حیثیت سے پاکستان پر مسلط تھا اور افواج پاکستان کا سربراہ تھا۔ گویا پاکستان کے تحفظ اور سلامتی کے حوالے سے فوج اصلاً اور حقیقتاً ذمہ دار تھی، سیاسی باغ ڈور بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ لہٰذا حالیہ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف کا یہ دعویٰ غلط ہے
کہ فوج سقوط ڈھاکہ کی ذمہ دار نہیں تھی، بلکہ سیاستدان باہمی جنگ و جدل کی وجہ سے اس کے ذمہ دار تھے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں کہ سیاستدان بالکل ذمہ دار نہیں تھے، بلکہ ہمیں یہ کہنے میں بھی کوئی باک نہیں کہ سیاستدان اگر برابر کے ذمہ دار نہیں تھے تو کم ذمہ دار بھی نہیں تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کا رویہ اور سوچ یہ تھی کہ قومی اسمبلی میں عوامی لیگ سے کم نشستیں ہونے کے باوجود انہیں اقتدار میں پورا حصہ ملنا چاہیے، اور ہر قیمت پر ملے، چاہے ملک کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ حالانکہ ان کے سیاسی نعروں میں ایک یہ بھی تھا، جمہوریت ہماری سیاست ہے، لیکن وہ جمہوریت پر ہی خط تنسیق پھیر کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا دست تعاون اپنے جمہوری اور سیاسی حریف شیخ مجیب الرحمان کی طرف بڑھانے کی بجائے فوجی عامر سے ساز باز کی تاکہ انہیں اقتدار میں برابر کا حصہ ملے۔ پھر یہ کہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی تردید کرتی ہے، لیکن ان پر یہ الزام بھی تھا کہ انہوں نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا تھا۔ بہرحال یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے کہ ایک عوامی جلسہ میں یہ للکار لگائی گئی تھی کہ میری پارٹی کا جو ممبر قومی اسمبلی ڈھاکہ میں ہونے والے سیشن میں شرکت کے لیے جائے گا، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ فوجی حکومت سے بھٹو کی ساز باز تھی، لہٰذا قومی اسمبلی کا ڈھاکہ میں ہونے والا سیشن ملتوی کر دیا گیا، جس کے رد عمل میں مشرقی پاکستان میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ باقی تاریخ ہے کہ کس طرح 16 دسمبر 1971 کے سیاہ دن پاکستان دو لخت ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر بھٹو اپنی شکست تسلیم کرتے اور جمہوری قواعد کے تحت عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم پاکستان تسلیم کر لیتے تو آج ہماری تاریخ ہی نہیں، جغرافیہ بھی شاید مختلف ہوتا، اور یہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے سیاست دانوں کا دامن داغدار نہ ہوتا۔ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے فوج اور سیاست دانوں کے علاوہ بھی ایک کردار ہے جس سے اکثر صرف نظر کر لیا جاتا ہے، حالانکہ ہماری رائے میں اس ادارے یا شعبے نے بھی 1971 میں ہونے والی ذلت آمیز شکست و ریخت میں بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور وہ ہے ہماری سول بیوروکریسی، آزادی کے بعد جس نے خود کو انگریز کا جانشین سمجھا اور عوام سے غلاموں کی طرح ڈیل کیا۔ خاص طور پر مغربی پاکستان میں مرکزی افسران بنگالیوں کو اپنا ذاتی غلام سمجھتے تھے۔ سول بیوروکریسی نے پہلی واردات لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ڈالی، جب ملک غلام محمد پاکستان کے گورنر جنرل بن بیٹھے۔ پھر انہوں نے جو پاکستان کا حشر کیا وہ بھی تاریخ ہے۔ اقتدار کی ہوس کا اندازہ کریں کہ ملک غلام محمد کو فالج ہو چکا تھا، وہ خود چلنے اور اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے، زبان کام نہیں کرتی تھی، لیکن ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہتے تھے اقتدار نہیں چھوڑوں گا۔ لہٰذا ہم قائل تو اسی بات کے ہیں کہ پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی سقوط ڈھاکہ کے سانحہ کی ذمہ دار ہے، لیکن اصل گھناؤنا کردار اسٹیبلشمنٹ، سیاستدانوں اور سول بیوروکریسی نے ادا کیا۔ عوام کا قصور یہ تھا کہ ایک تو وہ انہیں پہچان نہ سکی، اور پھر یہ کہ اپنے ذاتی معاملات اور مفادات سے آگے عوام کی سوچ بھی بڑھ نہ سکی۔ لہٰذا ہم نے جو بویا وہ کاٹ لیا۔ ہم بھول گئے کہ ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر ہم منحرف ہو گئے اور اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا، اور ہمارے کرتوتوں کا انجام پاکستان کی شکست و ریخت کی صورت میں سامنے آ گیا۔